بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات عدن، باغات ہمیشہ کے، یدخلونہا، داخل ہوں گے ان باغات میں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، پہنائے جائیں گے ان باغات میں کنگن سونے کے، بلؤلؤا، اور یلبسونا، پہنیں گے جنت کے موتی جواہرات، بلباسہم فیہا حریر، اور لباس ان کا ان باغات میں حریر، ریشم ہوگا۔ قالوا الحمدللہ الذی، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ۔ قالوا الحمدللہ، جس توحید کی بنا پہ جنت ملی، اب اسی سبق کو دہرائیں گے جنت میں، اور جنت میں بیٹھ کے کہیں گے الحمدللہ۔ تمام صفات کارسازیہ، سننا، دیکھنا، جاننا، تصرف کرنا ما فوق الاسباب، اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ الذی اذھب عنا الحزن، وہ ذات جس نے دور کر دیے ہم سے ہمیشہ کے غم، ہمیشہ کے غم ہم سے دور کر دیے۔ ان ربنا، علت اس لیے کہ ہمارا رب لغفور شکور، البتہ بہت معاف کرنے والا، شکور قدردان ہے۔ الذی، وہ اللہ، احلنا دار المقامہ، جس نے اتارا ہمیں دار المقامہ، رہنے کی جگہ، قابل رہائش جگہ، یا دار المقامہ، دار المقامہ رہائش کی جگہ میں، من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ میں بتا چکا ہوں جنت ملے گی اللہ کے فضل سے۔ عمل ظاہری سبب ہے، فضل حقیقی سبب ہے۔ لا یمسنا، نہیں چھوئے گی ہمیں، فیہا، اس جنت میں، نصب، کوئی تھکاوٹ، بلا یمسنا، اور نہیں چھوئے گی ہمیں ان باغات میں، لغوب، نصب تھکاوٹ، لغوب اکتاہٹ، کوئی اکتاہٹ بھی نہیں ہوگی۔ والذین کفروا لہم نار، تو یہ کیا ہے جی؟ بشارت جنات، یہ بیان ہے الفضل الکبیر کا، اور یہ ملے گا کس کو؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، من عباده العلماء، یہ پورا وہی مضمون ایک ہی چل رہا ہے۔ اب اس کی تفسیر یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اور یہ مظہری میں بھی یہی لکھا ہے۔ اور ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فقالت ہی لی یا بنی کل ہؤلاء فی الجنہ۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں تینوں پارٹیاں جنتی، کچھ سمجھے بھی؟ جو گناہگار مومن ہے نا، مباحد، جنت میں وہ بھی جائے گا، عقیدہ صحیح ہے، وہ بھی جنتی، ظالم لنفسی کے باوجود، لیکن ہے سچا کتاب اللہ کا وارث، مشرک نہیں، روایت پرست مشرک نہیں، اکابر پرست مشرک نہیں، مشائخ پرست مشرک نہیں، ہاں قبر پرست مشرک نہیں، اور یہ کتاب چٹ چٹ کے مر جائے مشرک، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اصل تفسیر یہی ہے۔ تو بعض حضرات نے ایک اور معنی بھی کر دیا، لیکن وہ احتمال ہے، بس احتمالی یہ کہ وہ آگے 3 جماعتیں آ رہی ہیں۔ کہاں پر؟
ابرار اصحاب یمین واقعہ کے شروع میں بھائی نکالیں. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا 992 صفحہ آیت نمبر 7. قیامت قائم ہوگی تم 3 جماعتیں بن جاؤ گے. پہلی جماعت اصحاب المیمنہ، ما اصحاب المیمنہ دائیں والے، اصحاب المشأمہ اور بائیں والے یعنی کافر، اور پھر ان میں السابقون السابقون، بعض ان میں سے السابقون السابقون سابقون ہوں گے. اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. آگے پھر ان کے احوال. تو یہاں پر ایک اصحاب یمین ہے، ایک کون ہے؟ السابقون ہے. تو یہ 2 مومنوں کی جماعتیں ہیں اور ایک اصحاب المشأمہ. تو یہاں ظالم لنفسہ ہی یہ اصحاب المشأمہ ہیں، مقتصد اصحاب الیمین ہیں، سابق المقربین ہیں. تو بعض نے جو کیا لیکن آگے نہیں لگ رہا جنات عدن یدخلونہا. تو یہ مربوط کلام تب ہے کہ یہ تینوں گروہ، یہ وہ نہیں یہ اور ہے کہ خود کتاب اللہ کے ورثاء اور اس امت کے مباہدین کی 3 قسمیں ہیں. بعض وہ گناہ زیادہ اور نیکیاں کم ہیں، بعض برابر شرابر ہیں، گناہ بھی ہیں نیکیاں بھی، اور بعض آپ جیسے اکابر ہیں جن میں گناہ بالکل نہیں اور نیکیاں بہت زیادہ ہیں. السابقون السابقون. ہاں اصل اولیاء اللہ طالب علم ہوتی ہے. اصل اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ طالب علم. اس زمانے میں اصل اولیاء اللہ السابقون السابقون آپ ہیں، بشرطے کے بے ایمانیاں چھوڑ دیں. ذالک هو الفوز الکبیر. یہی وہ اراث الکتاب، وہی فوز کبیر ہے. تینوں پارٹیاں جنت جا رہی ہے. ہو گیا والذین کفروا، تخویف اخروی ہے، آخرت کا ڈراوا. والذین کفروا، اور دوستوں بزرگوں فتویٰ آ گیا. والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم نار و جہنم صبرا اولا، بعد سے ان کے جہنم کی آگ ہے. لا یقضی علیہم صبرا ثانیہ، نہیں فیصلہ ہوگا ان پر ان کے، یعنی نہیں جان چھوٹے گی ان کی، مریں گے نہیں، وہ وہاں موت مانگیں گے مریں گے نہیں. لا یقضی علیہم فیموتوا، نہیں فیصلہ ہوگا ان پر کہ مر جائیں. بلا یخفف عنہم من عذابها، اور نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے اس کا عذاب. کذالک نجزی، اسی طرح ہم جزا دیں گے کل کفور، ہر بڑے ناشکرے کو. وہم یسترخون، فریاد کر، اور وہ فریادیں کریں گے جہنم میں. اور کیا فریادیں ہوں گی؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، درخواست اخراج، اے ہمارے پالنہار. اب آیا نا یاد ربنا، اب یاد آیا ربنا. اسے پوچھو کون ہے؟ میں جی علی کا کتا. تو کون ہے؟ سگے دربار گولڑا. کون ہے؟ تو جناب دولے شاہ کا چوہا اور لالا شہباز کلندر، ساری دھمالیں ڈال. دنیا میں تجھے تعارف تھا قلب علی اور قلب حسین، قلب عباس. یہاں پر کیا کہے گا؟ ربنا، یا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، نکال ہمیں جہاں سے، نعمل صالحا، کہ عمل کریں ہم نے، غیر الذی، سوا اس کے تھے ہم عمل کرتے. اب لم نعمرکم، رد درخواست اللہ کی طرف سے جواب آئے گا. اب لم نعمرکم، کیا نہیں میں نے تمہیں عمر دی تھی، ما اتنی قدر، یتذکر فیہ، کہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا، فیہ اس عمر میں،
من تذکرا، جو مسئلہ سمجھنا چاہتا تو وہ مسئلہ سمجھ سکتا تھا. بجاءکم، اور آئے تھے تمہارے پاس النذیر، آگاہ کرنے والے. نذیر بھی آئے، آگاہ کرنے والے بھی آئے، مطلب انبیاء بھی آئے، وراثت الانبیاء بھی آئے. اور نذیر کا ایک عام معنی بھی ہے، نذیر رسول ہے، نذیر قرآن ہے، اور نذیر عقل ہے، نذیر بالوں کی سفیدی ہے، نذیر موت الاقارب ہے. سمجھ آئی؟ اب حسرتیں کر رہا ہے. فرمایا نذیر تو آئے تھے نا، اس وقت کہاں تھا؟ میرا قرآن تیرے گھر آیا تھا. قرآن بیان کرنے والے علماء تھے، اور پھر تیرے اقارب کے جنازے وہ بھی تیرے لیے عبرت تھے. تیرے قریبی لوگ مر رہے تھے، تو اتنا بھی نہیں سوچا کہ میں نے بھی مرنا ہے. آج تو جنازے سیاسی ہے نا، جنازے تو موت کی یادیں. آج جنازوں کے اندر لوگ ہنس رہا ہوتا ہے، اور جنازوں میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ میت والوں کو منہ دکھا لیں کہ میں بھی آیا ہوں. اور جنازے فیشنی ریاکاری والے تھے. حالانکہ جنازے یہ مقام عبرت تھے، اور جنازوں پر فکر آخرت کی تجدید تھی. تو نذیر کا ایک معنی یہ بھی ہے، اور دوسرا جب سفید بال آ گئے کہ یہ بھی موت کی گھنٹی ہے. بال سفید ہو گئے، اکارے مرنے لگے، چٹے بال، موت دیاں بتیاں، گھنٹی آ گئی. جنازے وہ بھی تجھے یاد کرا رہے ہیں، اور تیرے دوستوں کی موت، اقارب کی موت، قریبی، وہ بھی تیرے لیے عبرت تھا. تو کہاں رہ گیا؟ نہ تو نبی کی بات مانی، نہ نبی کے وارثوں کی بات مانی، نہ قرآن کو پڑھا، نہ سمجھا، نہ جنازے تیرے لیے عبرت بنے، نہ تیرے سفید بال تیرے لیے عبرت بنے، نہ تیرے اقارب اور رشتہ دار اور دوستوں کی موت تجھے مسئلہ سمجھا سکی. پس اب فذوقوا تذلیل مجرمین، پس چکھو فما للظالمین، پس نہیں ہوگا واسطے ظالموں کے، للظالمین من نصیر، کوئی مددگار، نہ گولڑے والا، نہ سیال والا، نہ ہوبل، نہ لات، نہ منات، نہ عزا، نفی شفاعت کاریہ. آخری امید بابے بچا لیں گے، بابے قریب بھی نہیں آئیں گے، اور جو اصلی بابے ہوں گے نیک بزرگ مقربین، ان کو بھی مشرک کی شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی. اور 2 نمبر بابے جہنم میں گرفتار ہوں گے،